الحمدللہ تعالی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی القدر، عزیز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہماری گفتگو قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل کے متعلق چل رہی ہے۔ آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے کہ آیا کہ قرض دار پر، جس نے قرض ادا کرنا ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص نے قرض دینا ہے، قرض ادا کرنا ہے، اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اس شخص پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس شخص کے پاس مال اتنا ہے، یعنی اس کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت حاجت اصلیہ کے علاوہ اور اتنا سامان ہو جاتا ہے، یا اتنی رقم موجود ہے اس کے پاس سونے کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں، اگر اس کے پاس اتنا رقم موجود ہے یا اتنا مال موجود ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ شخص یہ سوچے کہ میں نصاب تک تو پہنچ گیا ہوں، میرا نصاب پورا ہو رہا ہے، تو میں قرض بعد میں ادا کر دوں گا، پہلے میں قربانی ادا کر لوں، تو اس شخص کے لیے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق اللہ ہے قربانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق اپنے فضل سے، اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس شخص کے پاس اتنا مال ہے، یعنی اگر اس کے پاس جتنا مال ہے، اس مال کو سارا جمع کر کے اب اس مال میں سے جو اس نے قرض دار کو دینا ہے، قرض دار کو وہ مال دے کر اس کے بعد جتنا مال بچتا ہے، اگر پھر بھی وہ مال باقی جو مال بچتا ہے اس کے پاس، اگر وہ مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے جو قربانی کے نصاب ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا اتنی رقم وغیرہ موجود ہے اس کے پاس، پھر اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس شخص پر قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، سامعین گرامی القدر، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج یکم ذی الحج شروع ہونے جا رہا ہے، آج مغرب کے بعد یکم ذی الحج شروع ہو جائے گی اور چاند نظر آ جائے گا۔ تو اس کی اہمیت، اس عشرے کی، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اہمیت، فضیلت، اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عشرہ، رب ذوالجلال خود اس عشرے کے متعلق قرآن پاک میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، میرا رب فرماتا ہے مجھے اس عشرے کے دن اور راتوں کی قسم۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس عشرے کی دن اور راتوں کی قسم میرا رب ذوالجلال خود کھا رہا ہو، تو وہ عشرہ، اس عشرے کی دن اور اس عشرے کی راتیں کتنی اہمیت اور فضیلت و اہمیت کے حامل ہوں گی۔ یہ عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اگر کوئی فرض کی ادائیگی کرتا ہے، یا کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، یا کوئی تسبیح تحلیل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، تو اس کو ان یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کسی بھی طرح کی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا کرتا ہے اس عشرے کے صدقے سے۔ اس عشرے ذی الحجہ کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کے پیارا محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عشرے کی عبادت جتنا محبوب ہے، اتنی عبادت کسی اور دن کی زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت میں پہلے عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے زیادہ پیاری ہو۔ یعنی کوئی اور ایسا دن نہیں ہے کہ جتنی عبادت رب ذوالجلال کو اس عشرے کی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادت زیادہ محبوب ہے، کسی اور دن کی زیادہ عبادت محبوب نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عشرے کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس عشرے کی ایک رات کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے،
یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ایک رات کی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی ایک رات جو شخص شب قدر کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو شب قدر کی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کا ثواب اسے ثواب ملتا ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو سامعین گرامی القدر، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عشرہ، کہ اس عشرے میں بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس رب ذوالجلال نے اس عشرے کو۔ تو اس عشرے میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزہ کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک رات کو جاگتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو شب قدر کی رات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اس لیے کہ اس عشرے کی قسم میرے رب ذوالجلال نے خود کھائی ہے، یہ اتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس عشرہ مبشرہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹیں، اس عشرہ مبشرہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ایک رات کی عبادت یا ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے سے یہ اتنا ثواب کیسے عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے برابر سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، تو یہ ہم سب کے ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی آئے تو صحیح میرے پاس، کوئی مانگنے والا تو بنے، کوئی مجھ سے مانگے تو صحیح، پھر دیکھو میں اسے کتنا عطا کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کی رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے، وہ بن منگے عطا فرما دیتا ہے، بے بہا عطا کر دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا آؤ تو صحیح میرے سامنے، مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے سامنے جھکو تو صحیح، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہیں کتنا عطا کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کہاں غرق ہوا جا رہا ہے، تو کہاں بھٹکا جا رہا ہے، لوٹ آ، واپس آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا مہربان ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ذات ہے، تیرے رب کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لوٹ کر تو آ، مجھ سے مانگ تو صحیح، پھر دیکھ میرا رب تجھے کتنا عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، میرے پاس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رب تو ہی ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا نہیں۔ تو میرا رب اس بات پر خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، میرا رب اس پر خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ ہو جائے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس عشرے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔